بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. رحمان کے معنی عام رحمت کے اور رحیم کے معنی تام الرحمہ کے ہے. عام الرحمہ کا مطلب کیا ہوا؟ عام الرحمہ سے مراد وہ ذات جس کی رحمت سارے عالم اور ساری کائنات اور جو کچھ ابھی تک پیدا ہو چکا ہے اور جو کچھ پیدا ہوگا سب پر حاوی اور شامل ہے. یہ مفہوم ہو گیا عام الرحمہ کا. اور تام الرحمہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت کامل اتم اور مکمل ہے ہر لحاظ سے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ رحمان ہے یہ اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے. کسی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جس کی رحمت سے عالم کی کوئی چیز خالی نہ رہے. جس طرح لفظ اللہ کا جمع اور تثنیہ نہیں آتا، رحمان کا بھی جمع اور تثنیہ نہیں آتا، کیونکہ وہ ایک ہی ذات پاک یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے. یہاں دوسرے اور تیسرے کا وہاں احتمال ہے ہی نہیں بھائی. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آج کل عبد الرحمن، فضل الرحمن وغیرہ ناموں میں تخفیف کر کے رحمان کہا جاتا ہے، اور اس شخص کو اس لفظ سے خطاب کرتے ہیں. آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن کو رحمان کہہ کر پکارنا ایسے ہے جیسے کوئی عبداللہ کو اللہ کہہ کر پکارے. یعنی جس طرح عبداللہ کو اللہ کہہ کر پکارنا گناہ کبیرہ، ناجائز اور حرام ہے، اسی طور پر عبد الرحمن کو رحمان کہنا بھی گناہ کبیرہ، ناجائز اور حرام ہے. اس لیے پشتوں کے مشہور شاعر خوشحال خان خٹک عبد الرحمن بابا کو کہتے تھے کہ رحمان زانتا ویل خو مشرکی دا لکت ساز کے زانتا وائی زبحریم. کہ آپ جو یہ اشعار میں رحمان استعمال کرتے ہیں تو اپنے آپ کو رحمان کہنا یہ شرک ہے، کیونکہ ایک قطرے کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے آپ کو سمندر کے ساتھ ملائے. لہٰذا عبد الرحمن
اور فضل الرحمن وغیرہ ناموں میں تخفیف نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عبد الرحمن کو عبد الرحمن ہی کہنا چاہیے اور فضل الرحمن کو فضل الرحمن ہی کہہ کر پکارنا چاہیے، نہ کہ فضل اور عبد ختم کر کے اس کو رحمان کر کے پکارا جائے، جو کہ ناجائز گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی پہلی رکعت کے شروع میں اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ جو تعوذ کے بعد تسمیہ پڑھنا مسنون ہے، یہ بلند آواز سے پڑھا جائے یا آہستہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور بہت سے دوسرے ائمہ آہستہ پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعتوں کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے، یعنی جیسے دوسری رکعت شروع ہوگی اللہ اکبر تو بسم اللہ سے شروع کرے۔ اس پر بھی سب کا اتفاق ہے مسنون ہونے پر، اور بعض روایات میں ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کو واجب کہا گیا ہے۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ شرح منیہ میں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کا قول یہی لکھا ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، خواہ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین سے یہ ثابت نہیں ہے۔ در مختار اور برہان وغیرہ میں بھی اسی قول کو ترجیح دی گئی ہے، مگر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سری نمازوں میں پڑھنا بہتر ہے، اور یہ جو امام محمد کا قول ہے کہ سری نمازوں میں پڑھنا بہتر ہے، یہ جو حضرت کا قول ہے اس کو بعض روایات میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے۔ فتاوی شام میں علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے بعض فقہا سے اس کی ترجیح بھی نقل کی ہے کہ سری نمازوں میں سورت کے بعد بسم اللہ پڑھنا بہتر ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں بھی اسی قول کو لکھا ہے، اور علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ پڑھ لے تو اس میں کوئی بھی کراہت نہیں ہے، بالاتفاق
صحیح ہے یہ اور درست ہے بغیر کسی کراہت کے۔